دوبارہ سے، کیونکہ یہ تو بنتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، ختم ہوتا رہتا ہے، بنتا رہتا ہے. ہاں یہ بڑی آپ نے اچھی بات کہی. اب آپ نے جو اس مرتبہ اب جو آپ مارکیٹ کر رہے ہیں تو اس کے اندر آپ نے اس کے اندر کچھ اور امپروومنٹس کیے، اس کے اندر کچھ آپ نے اور انگریڈینٹس ایسے شامل کیے کہ جو چہرے کے لیے مزید فائدے کا باعث بنیں گے. جی بالکل، اس میں ہم نے اضافہ کیا ہے اس کی خوبیوں میں، اور اس کی پیکنگ بھی ہم نے چینج کی ہے. اچھا، اب یہ ڈفرینٹ پیکنگ میں آئے گا. ایک بوٹل ہے بہت خوبصورت سی، اچھا، اس کے اندر یہ پیکنگ میں چوکور پیکنگ میں ہے. اور دوسرا یہ کہ ہم نے اس میں اضافہ کیا ہے، ویسے تو بہت ساری خوبیاں اس کے اندر موجود ہیں جو عام ماسک کے اندر نہیں ہوتی ہیں. یہ فیس پالش بھی ہے اس کے اندر، اور یہ فیس واش بھی ہے، کلینزر بھی ہے، سن بلاک بھی ہے، کیونکہ یہ ہربل فارمولہ ہے جڑی بوٹیوں کا بنا ہوا. تو یہ ساری اس میں چیزوں کو ہم نے مد نظر رکھتے ہوئے آج کل پبلک کے اندر ہیں تو مختلف یعنی ہم چیزیں استعمال کرتے ہیں کہ فیس پالش الگ لے کر آئیں، فیس واش الگ لے کر آئیں. اب اتنی پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے لوگوں کا زیادہ، تو ہم نے ایک ہی یعنی فارمولے کے اندر تمام چیزوں کو شامل کر دیا ہے. یہ فیس واش بھی ہے، سن بلاک بھی ہے، کلینزر بھی ہے، اب اسکرب کی خوبیوں کے ساتھ بھی آ رہا ہے یہ. تو بہت سارے اس میں فائدے ہم نے اس میں شامل کرے ہیں اور لوگ ہو رہے ہیں ماشاءاللہ. ہمارے پاس ریپیٹ آرڈر آ رہے ہیں پورے پاکستان سے، باہر بھی ہمارا جا رہا ہے. اچھا اچھا. اس اور یہ اپٹن کے حوالے سے جو ہے، اپٹن میں اس پہ کوئی خاص فرق ہے؟ یعنی کہ اگر کوئی شخص اپٹن استعمال کر رہا ہے تو وہ آپ کا بیوٹی گین ماسک نہ استعمال کرے، یا جو بیوٹی گین ماسک استعمال کر رہا ہے تو وہ اپٹن نہ استعمال کرے، ایسا کچھ ہے یا دونوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے؟ بیک وقت دونوں کو استعمال کر سکتے ہیں، صبح اور شام کی طرح. اچھا، کہ صبح اگر ماسک استعمال کیا جائے تو شام میں اپٹن استعمال کر لیں. اصل میں یہ اپٹن جو ہے یہ عام اپٹن نہیں ہے. صحیح. جو ہم مارکیٹ میں اپٹن ملتے ہیں یہ ایک تو وہ فارمولا وہ نہیں ہے، یہ تو عام لوگوں کو یعنی ٹھیلے پہ لوگ بنا کے اور بیچ رہے ہیں. کیا ہوتا ہے وہ فارمولا؟ کیا ہوتا ہے فارمولا؟ یہ ہوتا ہے کہ اس میں آٹا ہوتا ہے. اچھا. اور اس میں ہلدی، وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہلدی، حالانکہ ہلدی بھی بہت مہنگی ہوئی ہوئی ہے، وہ ہلدی بھی نہیں ڈالتے ہیں. چلے ہلدی تو ڈالتے ہیں کم از کم، وہ پیلا رنگ ڈال دیتے ہیں اس میں. اچھا جی. اور چلے ہلدی بھی ہے تو ہلدی اور آٹے کا مکسچر ہوتا ہے اور اس میں وہ خوشبو ڈال دیتے ہیں چمیلی کی، تو وہ اپٹن تیار ہو جاتا ہے. دیکھیے اپٹن کا جو آج سے جو ہم ایک عرصے سے سنتے آ رہے ہیں، اور خاص طور سے شادی بیاہ کے وقت، اور اس سے بھی خاص بات یہ ہے کہ دلہن کے لیے جب وہ مائیں بیٹھتی ہے تو اس وقت سے اس کو ملنا شروع کیا جاتا ہے. یہ شاید اس وقت کی باتیں ہوں گی جب بہت ساری ایسی چیزیں مارکیٹ میں اویلیبل نہیں تھیں پرانے وقتوں کے اندر. تو کہا ہی جاتا تھا کہ اپٹن کے لگانے سے چہرہ میں نکھار پیدا ہوتا ہے، رنگ صاف ہوتا ہے، چہرے پہ تازگی آتی ہے. یہ ایک بیسک کانسیپٹ اپٹن کا سنتے آئے ہیں. لیکن اب تو اتنی ساری چیزیں آ گئی ہیں مارکیٹ میں کہ جو نہ صرف چہرے کو گلو کر رہی ہوتی ہیں، تازگی لا رہی ہوتی ہیں، فرحت بخش رہی ہوتی ہیں، جلد کو گورا کر رہی ہوتی ہیں، ساری چیزیں مارکیٹ میں اویلیبل ہیں. لیکن جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ آٹا ہوتا ہے اور اس میں ہلدی یا ہلدی کا رنگ ہوتا ہے اور اس کے اندر پھر ایک چمیلی کی خوشبو ڈال دی جاتی ہے. تو یہ تو ان میں سے کوئی بھی ایسی چیز ہے کہ جو جلد کے لیے فائدے مند ہے؟ نہیں، بیسیکلی آٹا ہو، جو کا ہو یا گندم کا ہو، چہرے کے لیے تو بہت بہترین ہے. اچھا. خاص طور پہ جو کا آٹا، اور گندم کا تو خیر نہیں چلتا، جو کا آٹا اس میں استعمال کرتے ہیں اپٹن میں. تو جو کا آٹا جلد کے لیے اچھا ہے، اور یہ ٹرمرک تو ہے ہی بہترین جلد کے لیے، اینٹی سیپٹک بھی ہے یہ. تو یہ تو اس میں افادیت ہے، لیکن اپٹن اس کو نہیں کہہ سکتے. دیکھیں اپٹن جو ہے اس میں بہت ساری چیزیں ڈلتی ہیں. اچھا، یہ آیورویدک جو اپٹن ہے ہمارا، اس میں جو اجزاء ہیں وہ عام اپٹنوں سے بھی مختلف ہیں. اس میں جیسے ہم نے سندل ڈالا ہے، سندل کی بڑی کوالٹی ہے. سندل 40,000 روپے کلو کا بھی ہے، سندل 4,000 روپے کلو کا بھی ہے، سندل 10,000 روپے کلو بھی ہے. تو اس میں کوالٹی ہے سندل کے اندر. اب یہاں تو درخت ایک ہی ہے. اب جیسے اوپر کی چھال ہے اس میں تاثیر بھی کم ہے اس کی، اور اس میں خوشبو بھی کم ہے، وہ سستی ہے. وہ سمجھیں آپ 4,000 روپے کلو ہے. اندر کا جو تھوڑا گودا ہے وہ آپ 8,000 یا 10,000 روپے کلو وہ مل رہا ہے. اس میں ذرا افادیت بھی تھوڑی زیادہ ہے اور خوشبو بھی ہے. لیکن جو بالکل ہی بیچ میں ایک مغز چل رہا ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ مہنگا ہوتا ہے. نہیں، وہ یلو کلر کا ہوتا ہے، یلو کلر کا ہوتا ہے اور کڑوا ہوتا ہے. سندل کی تاثیر کڑوی ہے اور ٹھنڈا بہت ہوتا ہے.
تو ہندوستان میں تو خیر بہت درخت ہیں اور وہاں استعمال بھی زیادہ ہے. وہاں کیا وجہ پاکستان میں کیا پاکستان میں سندل کا درخت اگ نہیں سکتا یہاں کی زمین پر؟ تو اتنا مہنگا ہونے کی دراصل ہمارے یہاں فارمنگ ہی نہیں کری جاتی کسی چیز کی. اگر محنت کرے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. چائنا نے بھی تو دنیا بھر کی جڑی بوٹیاں اگا لی ہیں. اب ہمدرد کے اندر یہ ہے کہ محنت ہو رہی ہے, ریسرچ ہو رہی ہے, اور ماشاءاللہ وہاں پہ بڑے باغات اور جڑی بوٹیوں کے اوپر کام ہو رہا ہے. لیکن اس کے علاوہ کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے اوپر کام کر رہا ہو. اچھا, دوسری چیز یہ بھی ہے کہ کوئی بھی درخت اگر قدرت نے وہاں اگایا ہے تو اس میں کوئی حکمت ہے. ہم اس کو اگر اٹھا کے لا کے اپنے ملک میں اگاتے ہیں تو وہ اگ تو جائے گا, تاثیر میں وہ بات نہیں آئے گی. جیسے زعفران ہے, ایران کی ہی مشہور ہے. ایران کی زعفران پوری دنیا میں مشہور ہے کہ وہ اس میں افادیت ہے, اس میں ایک کلر ہے, اس کی ایک پہچان ہے. اور دوسرے نمبر پہ کشمیر کی زعفران ہے. تیسرے نمبر پہ اسپین کی ہے جو بالکل ہی بھٹے کے ریشوں کی طرح ہوتی ہے. تو ہمارے مقصد ہر چیز کا ایک درجہ ہے. جیسے ایران سے سالب دانہ, سالب پنجہ آتا ہے, وہ یہاں 8 سے 10,000 روپے کلو ہے. لیکن وہی سالب دانہ یا سالب پنجہ جو ہے وہ چائنا بنا رہا ہے, جو مارکیٹ میں 400-500 روپے کلو آرام سے مل جاتا ہے, لیکن اس میں وفادیت نہیں ہے کیونکہ اس کی فارمنگ کی جا رہی ہے. فارمنگ میں اور قدرتی جو ایک قدرت کی طرف سے درخت اگ رہا ہے تو اس میں, اور ایک ہم الگ فارم بنا کے اس کو اگا رہے ہیں, اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. جیسے دیسی انڈا اور فارم کا انڈا ہے. جی ہاں, کالوں کے میں شامل کرنا چاہتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جلپور سے سلیم شیوانی بات کر رہا ہوں. جی, کیسے ہیں آپ شیوانی صاحب؟ سر, سوال میرا یہ ہے کہ ابھی بات ہوتی اردن کے بارے میں. جی جی. یہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں عورتوں کے لیے ایسی کریمز آ گئی, اپٹن آ گئی کہ عورتیں ہر کام چھوڑ کے اسی پہ شروع ہو گئی ہیں. ہر وقت اگر کھانا پکا رہی ہیں تو منہ پہ اپٹن ملا ہوا یا کریم ملی ہوئی گورا کرنے کے لیے. صحیح ہے. سر ایکچولی یہ ہوتا ہے اگر یہ کریموں سے گورا ہونا شروع ہو یا پھر ویسٹ انڈیز کی عورتیں یا پھر وہ سری لنکا میں ہوتے ہیں وہ اتنی صاف اتنی گوری کیوں نہ ہو, وہ کیوں نہ اڑنے لگے. ہوتا یہ ہے کہ ان میں لوگ عورتوں کو خاص طور پہ اتنا وہ دھوکہ کیا جاتا ہے کہ اس میں اسٹیرائڈ ڈال دیتے ہیں. وقتی طور پہ اسکن جو ہے نا فریش نظر آتی ہے اور گوری نظر آتی ہے, لیکن کچھ عرصے بعد یہی اسکن اتنی ڈل ہو جاتی ہے کہ عورتیں اور پریشان ہو جاتی ہیں. میں ایک سمپل آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ امریکہ میں کیا ہو گیا کہ ایک فیکٹری ایسی کمپنی نے بنائی جی کو گنجوں کے لیے یہ پیسٹ لگانے سے بال جو ہے نا وہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. وہاں کیا سر ایک نے رٹ کر دی وہاں پہ کہ جو فیکٹری آنر ہے, جو مالک ہے وہ گنجا ہے, تو اسے کیا بالوں کی ضرورت نہیں تھی, کیا اس کو اپنے بالوں کی ضرورت نہیں تھی. سر اس کو کورٹ میں چلا گیا دوسرا آدمی. سر کورٹ نے فیصلہ بلایا مالک کو, اس نے کہا خود تو گنجے ہو تو لوگوں کے لیے تم کیسے ان کے بال پیدا کر سکتے ہو. تو سر اس کو باقاعدہ اسے کہا یہ ہمیں ٹائم کیا کہ اس کے جو فلانا آدمی ہے اس